آسان نہیں. یہ معاشرے کو صحیح کر، کسی کی گالی کو برداشت کر، کسی کی مخالفت کو برداشت کرنا آسان کام نہیں. یہ کون کر سکتا ہے؟ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اگر وہ سچا ایمان والا ہے، وہی کر سکتا ہے، ورنہ نہیں کر سکتا. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، سورۃ الانفال مدنیت. یہاں سے آج قرآن کریم کی نئی سورت شروع ہو رہی ہے. اس سورت کا نام ہے سورہ انفال، اور یہ سورت مدنی ہے. قرآن کریم میں اگر آپ تلاوت کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں سورتیں دو طرح کی ہوتی. کسی سورت کے ساتھ لکھا ہوا ہوتا ہے مکیۃ، مکی، اور کسی سورت کے ساتھ لکھا ہوا ہوتا ہے مدنیۃ، یعنی وہ مدنی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے دو حصے. آپ کی زندگی کا ایک حصہ تو وہ ہے جو آپ نے ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ میں گزارا، اور ایک حصہ وہ ہے جو آپ نے ہجرت کے بعد میں مدینہ منورہ میں گزارا. لہذا جو صورتیں مکہ مکرمہ کی زندگی میں نازل ہوئی، یا کہنا چاہیے کہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہیں، ان کو مکی صورتیں کہا جاتا ہے. اور جو مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہیں، یعنی اللہ کے رسول کے ہجرت کے بعد میں نازل ہوئی ہیں، ان کو مدنی صورتیں کہا جاتا ہے. ہم نے اس صورت کے شان نزول کے بارے میں 2 ہفتے آپ کے سامنے بیان کر دیا، اور وہ غزوہ بدر ہے. اسی پورے واقعے کو اس صورت کے اندر بیان کیا جائے گا کہ وہ اسلام کا پہلا غزوہ کیوں پیش آیا اور اس کی وجہ کیا تھی. دیکھو، یہاں ایک عجیب مضمون آپ کو سمجھا رہے ہیں. اس بات کو سمجھیے، اس سے پہلے ایک بات اور سمجھیے کہ جب اسلام کا پہلا غزوہ جنگ بدر ہوئی، یہ اسلام کی پہلی جنگ تھی، اور ایسی جنگ تھی جس میں 70 مکہ کے بڑے بڑے سردار مارے گئے، اور بڑے بڑے 70 سردار گرفتار کیے گئے اور باقی بھاگ گئے، اور بہت زیادہ مال، لاکھوں کروڑوں روپے کا مال ہاتھ میں آیا. جب فوج بھاگتی ہے تو اپنا مال و دولت چھوڑ کر کے بھاگتی ہے. یہ جو مال چھوڑا گیا، اس کو قرآن کریم نے انفال کہا ہے، اور ہم اسے اردو زبان میں کہتے ہیں مال غنیمت. کیا کہتے ہیں؟ آپ کو میں ایک بات بتاؤں، اسلام سے پہلے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے جو پہلی شریعتیں گزری، ان شریعتوں میں مال غنیمت کو مسلمانوں کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں تھا. کوئی جنگ ہوئی اور اس جنگ میں جو مسلمانوں کو مال ہاتھ آیا، یہ آپ کو عجیب سی بات لگ رہی ہوگی، لیکن بات ایسی ہے، جنگ میں ایسا ہی ہوتا ہے. جو قوم جیتتی ہے وہ دوسرے مخالف قوم میں مان لے لیتی ہے. اگر مسلمان لے لیتے ہیں تو کون سی بات ہے، وہ تو پوری دنیا کا اصول ایک ہی ہے. تو بات سمجھ میں آئی؟ تو پہلے جب جنگیں ہوتی تھیں اور مسلمان جنگ جیتتے تھے تو اس مال کو مسلمانوں کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں تھا. اس سارے مال کو جمع کر کے پہاڑ کی چوٹی پر رکھا جاتا تھا. آسمان سے آگ آتی تھی اور وہ آگ اس سارے مال کو جلا کر کے اگر خاک کر دے تو یہ مانا جاتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس لڑائی کو قبول کر لیا، اور اگر وہ جلا کر کے خاک نہ کرے تو یہ سمجھا جاتا تھا کہ وہ قبول نہیں ہوا. لیکن اس امت محمدیہ کی یہ خصوصیت، اللہ کے رسول کو چند باتیں جو خصوصیت کے طور پر دی گئی. مثلا اس امت کی خصوصیت میں سے ہے کہ جس زمین پر چاہو نماز پڑھو گے تو نماز ہو جائے. پہلی امتوں میں ایسا نہیں تھا.
اسی طرح اس امت کی خصوصیات میں سے ہے کہ مال غنیمت کو اس امت کے لیے حلال کیا گیا۔ اب دیکھو جب غزوہ بدر ہوئی تو غزوہ بدر کے لیے جب فوجیوں کی صفیں لگی تو اس کے 3 حصے بنائے گئے، ایک صف، اس کے بعد میں دوسری صف، اور اس کے بعد میں تیسری صف جس کو ریزرو فوج کہتے ہیں۔ ان پہلی 2 صفوں کو لڑنے کا حکم دیا گیا اور تیسری صف کو انتظار کرنے کے بارے میں کہا گیا کہ اگر ضرورت پڑی تو تم میدان جنگ میں اترنا، ورنہ اترنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ کا کرنا دیکھو کہ یہ صبح فجر کے بعد شروع ہوئی تھی، جمعے کا دن تھا، اور مغرب سے پہلے جنگ ختم ہو گئی، اور تھوڑے 313 تو کل تھے، اس میں بھی ایک صف کو روک کے رکھا تو کتنے ہوں گے؟ 100-150 ہوں گے۔ انہوں نے ہی پورے مجمع کو ریل پیل دیا، سمجھ میں آئی، جنگ ختم ہو گئی۔ وہ تیسری صف کی لڑائی کی نوبت نہیں آئی۔ جب یہ غزوہ بدر کے بعد میں مال کو جمع کیا گیا اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اعلان یہ مال لڑنے والے مجاہدین کے درمیان میں تقسیم کیا جائے گا، تو اب اختلاف، ذرا اس کو غور سے سمجھنا، اختلاف ہوا۔ پہلی 2 صفیں تھی، انہوں نے کہا یہ مال ہمیں ملے گا چونکہ ہم نے لڑا، تمہیں نہیں ملے گا، تم تو پورا دن انتظار میں کھڑے رہے۔ ان صحابہ نے کہا ہمیں بھی ملے گا، اس لیے کہ اگر تم ہارتے تو ریزرو فوجی تو میدان میں اترتی، ہم ہی میدان میں اترتے، لیکن ضرورت نہیں پڑی تو ہم نے کوئی تھوڑی منع کیا تھا، ہم تو انتظار کر رہے تھے۔ تو صحابہ کے درمیان میں تھوڑا سا اختلاف ہوا۔ دیکھو قرآن کیا کہتا ہے۔ قرآن نے یہاں 2 باتیں کہی۔ ایک بات تو یہ کہی ہے کہ لڑنے جھگڑنے کی ضرورت نہیں، یہ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا ہے، تمہیں اختیار نہیں اس سلسلے میں بولنے کا، بالکل اختیار نہیں، یہ مال تمہارا نہیں ہے، کس کا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کا۔ چنانچہ آگے 40-41 آیت کے اندر یہ بات آئے کہ اس کو تقسیم کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ اس کو تقسیم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جنگ میں اگر فرض کرو کہ 5 کروڑ کا مال ہاتھ آیا تو اس کے 5 حصے کریں گے، 5 کروڑ کے 5 حصے کریں گے تو ایک حصے میں کتنا آتا ہے؟ 1 کروڑ۔ تو 1 کروڑ اللہ اور اس کے رسول کا ہے، بچے 4 کروڑ، 4 کروڑ تمام فوجیوں میں برابر تقسیم کیے جائیں۔ یہ لڑنے کا طریقہ، مال کو تقسیم کرنے کا طریقہ ہوتا ہے۔ اور جو 1 کروڑ اللہ اور اس کے رسول کا ہے، اس میں اللہ کے رسول کے گھر والوں کو ملے گا، بنو ہاشم کو ملے گا، بنو عبد المطلب کو ملے گا، اور جو مسافر ہیں ان پر خرچ کیا جائے گا، یتیموں پر خرچ کیا جائے گا، بیواؤں پر خرچ کیا جائے گا، یعنی غریبوں پر وہ مال خرچ کیا جائے گا۔ یہ اس طرح جنگ لڑنے کا طریقہ، یہ آگے آئے۔ دوسری بات جو کہی ہے وہ اصل سمجھانا۔ دیکھو بھائی، ایسا ہے کہ آپسی تعلقات کو خراب کرنا اور رشتہ داریوں کو خراب کرنے سے انسانوں کے درمیان میں کمزوری بھی آتی ہے اور بے دینی بھی آتی ہے۔ اگر مسلمانوں کے درمیان میں ہمیں حکم دیا گیا کہ تعلقات کو باقی رکھا جائے، رشتہ داری کو نہ توڑا جائے، آپسی معاشرے کو اچھا بنا کر کے رکھا جائے، اگر آپس میں اختلاف پیدا ہوں گے اور آپس میں معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوگا اور آپس میں لڑائیاں شروع ہوں گی تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ یہ اس کی غیبت کرتا ہے، وہ اس کی غیبت کرتا ہے، یہ اس کے خلاف سازشیں کرتا ہے، وہ اس کے خلاف سازشیں کرتا ہے، اور نتیجہ یہاں تک پہنچتا ہے کبھی کبھی مخالفت میں آدمی کو وہ کام کرنے پڑ جاتے ہیں جو اسے نہیں کرنے چاہیے۔ اس لیے دین ختم، بے دینی پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ معاشرہ جب بگڑتا ہے تو آپ نے فرمایا یہ استرے کی طرح مونڈ دیتا ہے۔ صحابہ نے کہا بال مونڈ دیتا ہے، آپ نے فرمایا نہیں، انسان کے دین کو مونڈ دیتا ہے۔ اس لیے کہ دونوں فریق ایک دوسرے کی مخالفت میں ساری حدوں کو پار کر جاتے ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو صحابہ میں جو ہلکی سی انبن ہوئی، قرآن نے کہا یہ غلط بات ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تم نیک اور کامل ایمان والے بنو تو اس معاشرے کو صحیح کرو، جن تعلقات کو باقی رکھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے ان تعلقات کو باقی رکھو۔ اب سنیے یہ معاشرہ کیسے صحیح ہوتا ہے، اس کے لیے 2 کام کرنے پڑتے ہیں۔ ایک کام، پہلے اتنے کا ترجمہ دیکھو، یسألونک عن الانفال، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں مال غنیمت کے بارے میں۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ مال غنیمت ملا ہے، ہم اس مال غنیمت کا کیا کریں؟ قل الانفال للہ والرسول، آپ نے اللہ نے فرمایا کہ آپ فرما دیجئے یہ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ ارے سمجھ میں آگے بات جو میں کہنا چاہتا ہوں؟ آگے دیکھیے، فاتقوا اللہ، ایک کامل ایمان کا مومن بننے کے لیے پہلا کام تو یہ کرنا ہے کہ اللہ سے ڈرنا ہے۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ جن کاموں کو اللہ نے کرنے سے منع کر دیا وہ کام ہمیں نہیں کرنے چاہیے۔ جن کاموں کو اللہ نے کرنے سے منع کر دیا ان کاموں کو ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ اور دوسرا فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ،
اور آپسی تعلقات کو صحیح کرو، یعنی آسان ترجمہ کر لو کہ معاشرے کو صحیح رکھو، اختلاف سے پار، ورنہ تو اگر تم نے معاشرے کو صحیح نہیں رکھا تو دیندار کیا بنو گے؟ بے دین بن جاؤ۔ دیکھا نہیں، چھوٹی چھوٹی اختلاف کو لے کر کے آدمی حدیں پار کر دیتا ہے۔ تو فرمایا گیا اللہ سے بھی ڈرو اور آپس کے معاشرے کو صحیح رکھو۔ دیکھو بھائی، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، آدمی اپنی ذات کا مالک ہے، سامنے والے کا مالک نہیں۔ آپ عام طور پر آدمی یہ کہتا ہے کہ بھئی سامنے والا بدتمیزی کر رہا ہے میں کیوں نہ کروں۔ دیکھو نہیں، سامنے والے کو گولی مارو، لات مارو، وہ جو کر رہا ہے کرنے دو، ہم تو اپنی ذات کے مالک ہیں نا۔ ہمیں اپنی زبان کو اور اپنے اعمال کو اور اپنی سوچ و فکر کو پاک صاف رکھنا چاہیے، ہے نا۔ اور میں نے ایک بات پڑھی ہے اور یہ بات کسی حد تک صحیح ہے، 5000 سائنسدانوں نے اس پر تحقیق کی ہے کہ آدمی جیسا سوچتا ہے اس کے ارد گرد کا معاشرہ ویسے ہی بن جاتا ہے۔ اللہ جانے کیا بات ہے، ہو سکتا ہے کوئی بات ہو۔ آدمی اگر اپنے ذہنوں کے اندر اچھے خیال پیدا کرتا ہے تو اس کے آس پاس رہنے والے بھی اچھے بن جاتے ہیں، اچھے بن جاتے ہیں۔ ایک یہاں ٹانڈے میں بڑے نامور شخص ہوا کرتے تھے، بڑے پڑھے لکھے، نام کیا لیں، تو میں ان سے ایک دن میری ملاقات ہوئی، میں نے ان کے ساتھ ہر وقت 10-15 لوگ رہا کرتے تھے۔ تو میں نے کہا یہ آپ کے ساتھ یہ لوگ رہتے ہیں، یہ تو مناسب آدمی نہیں معلوم ہوتے۔ تو انہوں نے مجھ سے کہا بات تو آپ کی صحیح ہے، لیکن یہ میرے ساتھ رہیں گے تو میری سوچ سے بھی یہ اچھے ہو جائیں گے، میرے سوچ اور فکر کی وجہ سے بھی کیا ہو جائے گا، اس کا مطلب اثر پڑتا ہے، اثر پڑتا ہے۔ تو آدمی کو ہمیشہ اچھا سوچنا چاہیے، برا خیال آئے اسے روک دو، اچھا سوچو، آپ کے ارد گرد کا معاشرہ اچھا ہو جائے گا۔ اور فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، اللہ سے ڈرو اور اپنے درمیان میں اچھی پیدا کرو۔ لیکن یہ آسان تو نہیں ہے نا۔ دیکھو میں آج تھوڑا کم تقریر کر کے آپ کو سبق پڑھا رہا ہوں تاکہ بات آگے بڑھنی چاہیے، لیکن یہ کام آسان نہیں ہے۔ معاشرے کو صحیح کر، کسی کی گالی کو برداشت کر، کسی کی مخالفت کو برداشت کرنا آسان کام نہیں ہے۔ یہ کون کر سکتا ہے؟ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اگر وہ سچا ایمان والا ہے، وہی کر سکتا ہے، ورنہ نہیں کر سکتا۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو اللہ اور رسول کی اطاعت کرنے والا یہ کام کر سکتا ہے کہ وہ اپنے ماحول کو، اپنے رشتہ داریوں کو اور اپنے تعلقات کو نبھا کر کے چلے۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم لوگ ایمان والے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ معاشرہ خراب کرنے والا ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ معاشرہ خراب کرنے والا کیا نہیں ہو سکتا؟ ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ تو ہمیں اس کا خیال رکھنا ہے کہ ہماری وجہ سے سماج خراب نہ ہو، ہماری وجہ سے۔ مولانا صاحب اس کا اثر ہمارے بچوں پر بھی جاتا ہے، ہماری بچیوں پر بھی جاتا ہے۔ سماج کس سے مل کر کے بنتا ہے؟ ہم تمام افراد سے مل کر کے تو ایک سماج، ایک معاشرہ بنتا ہے۔ سماج کوئی آسمان سے تو اتر کے نہیں آتا نا۔ تو سماج کے جتنے افراد ہیں اگر ان کی سوچ و فکر اور اعمال صحیح ہوں گے تو اچھا معاشرہ تیار ہوگا نا۔ تو آگے دیکھیے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم۔ اب دیکھو 5 کھری باتیں، اگر کوئی آدمی ایمان یہ اپنا لے تو 5 کھری باتوں کی وجہ سے وہ کھرا مومن بن جائے گا۔ اللہ نے بتا دے وہ کتنی کام کی بات ہے۔ ذرا اپنے دلوں میں، گریبان میں جھانک کے دیکھنا چاہیے ہر آدمی کو۔ پہلی پہچان تو یہ ہے کہ کھرا مومن بنے گا جب اللہ کا حکم اس کے سامنے سنایا جائے تو اس کا دل کانپ جائے۔ سن لو بات، اللہ کا حکم پڑھ کر کے اس کے سامنے سنایا جائے تو دل کانپ جائے، ارے یہ حکم ہے، اوہو مجھ سے تو غلطی ہو گئی، نہیں گھبرا کے اللہ کا یہ حکم ہے، کتنا بھی نقصان ہو جائے، سب کچھ ہو جائے، سب کچھ قربان، اللہ کا حکم اونچا رہنا چاہیے۔ اس کا دل کانپ جائے، کیا کانپ جائے؟ دل کانپ جائے۔ ارے بولو کیا کانپ جائے؟ لیکن ایک بات بتاؤں، میں تمہیں ایک دوسری آیت میں دوسری بات کہی، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ قرآن کریم نے کہا کہ اللہ کا ذکر کرنے سے، اللہ کا نام لینے سے دل کو اطمینان ہوتا ہے۔ یہ قرآن میں دوسری جگہ کہا، کیا ہوتا ہے؟ ارے کچھ بولو گے تبھی تو بتاؤں گا کیا ہوتا ہے۔ اور یہاں کہنے ڈرتا ہے، ارے تیری بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ ارے بچوں سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہاں قرآن نے کہا کہ اللہ کا ذکر، اللہ کا نام لینے سے، اللہ کا ذکر کرنے سے دل کو کیا ہوتا ہے؟ سکون۔ اور یہاں کیا کہہ رہے ہیں ایمان والوں کی پہچان میں؟ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو دل کانپ اٹھتے ہیں۔ تو یہ تو عجیب بات ہے، یہاں قرآن نے کہا کہ اللہ کا نام لو تو یہ گھبرا جائے، اور وہاں قرآن نے کہا کہ اللہ کا نام لینے سے کیا ہوتا ہے؟ سکون۔ اصل میں 2 باتیں ہیں۔ جب آدمی بہت پریشان ہوتا ہے نا اپنے کاروبار سے،
گھریلو زندگی سے، باہر کی زندگی سے، یا کوئی اور پریشانی، دنیا میں تو 100 طرح کی پریشانیاں کہاں تک گنوائی جائے، اس پریشانی کی حالت میں وہ اللہ کا نام لیتا ہے تو سکون ملتا ہے۔ اور یہ حدیث سے ساتھ مدینہ منورہ میں کوئی پریشانی آتی، اللہ کے رسول کے گھر میں کوئی پریشانی آتی، آپ مسجد کی طرف دوڑتے اور سب سے پہلا کام یہ کرتے تھے کہ نیت باندھ کے نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے، آپ کو اطمینان ہوتا۔ جب بادل پہ دیکھا کہ آسمان کے اوپر آندھی آ گئی اور سخت آندھی ہے، اللہ کے رسول نے نماز کی نیت باندھی، اللہ کے رسول کو کوئی اطلاع ملی کہ لشکر حملہ کرنے والا، آپ نے نیت باندھی، اس سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ تو جب کوئی پریشانی ہوتی ہے تو اللہ کا ذکر کرنے سے، اللہ کا ذکر، نماز پڑھنا بھی تو اللہ کا ذکر ہے، قرآن پڑھنا بھی اللہ کا ذکر ہے، تسبیح پڑھنا بھی اللہ کا ذکر ہے، زبان سے نام لینا ذکر ہے، دل میں یاد کرنا ذکر ہے، تو اس سے سکون ملتا ہے۔ اور جو یہاں کہا گیا کہ ان کے دل گھبرا جاتے ہیں، یہ تب ہے جب انسان کو اللہ کا حکم بتایا جائے، تم غلط کر رہے ہو، اللہ یہ فرماتا ہے، تب گھبرا جائے۔ اب اس سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کا حکم سننے کے بعد بھی اس کے اوپر اگر کوئی اثر نہ ہونا، اکثر ہمارے حالات یہی ہیں، رات دن ہفتے میں 2 مرتبہ تو میں سنا رہا ہوں اور خود بھی سن رہا ہوں، نہ مجھ پہ اثر ہو رہا نہ تم پہ اثر ہو رہا، جیسے روح ویسا فرشتہ، جیسی روح جیسے سننے والے ویسی تقریر کرنے والا۔ اگر ہم میں دونوں میں سے ایک بھی صحیح ہوتا تو یہ اچھا ہے کہ ہمارے محلے میں بڑی تبدیلی آئی ہے، لوگ کہتے ہیں اس بات کو، لیکن یہاں پر جو ہے دینی شناخت ابھی قائم نہیں ہو پائی۔ اس محلے میں آنے والا دیکھنے والوں کو یہ نہیں کہہ سکتا یہ دیندار لوگوں کا محلہ۔ ہاں، لوگ جڑنے لگے مسجدوں میں اور اس کی برکت سے بستی کے لوگ بھی آنے لگے، نمازیں بھی پڑھنے لگے، نمازوں میں بھی پہلے آنے لگے، تسبیح بھی پڑھنے لگے، قرآن بھی پڑھنے لگے، اور میں دیکھتا ہوں کہ نفل بھی پڑھنے لگے، لیکن ابھی شناخت قائم نہیں ہوئی جس کو دیکھ کر کے لوگ کہیں، ٹنڈولے میں دیندار لوگ کہہ رہے ہیں۔ اور وہ کب؟ جب گزرنے والے کو کثرت سے سلام کریں گے، ہم جانتے ہیں یا نہیں جانتے اس کو سلام کرتے، کوئی اجنبی دیکھیں تو اس کو پوچھے بھائی آپ کو کئی باہر سے آئے، بتائیے کیا کام ہے، اور پانی کی ضرورت ہے، پانی پلائیں، اس کو کھانا کھلائیں، تب لوگ کہیں گے کہ ہاں اس محلے میں دیندار لوگ کہتے ہیں۔ ابھی ہم یقیناً دینداری کے راستے پہ، لیکن دینداری کی شناخت قائم نہیں ہو پائی ہے، تو اس کی کوشش کریں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، انما المؤمنون، بلا شبہ وہ لوگ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ جاتے ہیں۔ کیا ہو جاتے ہیں؟ جب ان کو معلوم ہوتا ہے کہ بھئی اللہ کا حکم تو یہ تھا، ہم سے غلطی ہو گئی، تو ان کے دل کانپ جاتے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو اللہ کا شکر ادا، اور اگر ایسا نہیں ہے کہ اللہ کا حکم سننے کے بعد بھی ہمارے دلوں پر کوئی اثر نہیں ہوتا، تو بھائی پھر تو یہ خطرے کی گھنٹی ہے۔ میں یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں، یہ تو قرآن کہہ رہا ہے۔ ہم دوسرے کی عزت اتار دیتے ہیں، ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا، ہم حرام کھاتے ہیں اس کا احساس نہیں ہوتا، ہم لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں اس کا احساس نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کا کوئی احساس ہم پر نہیں ہوتا، تو ہمیں اس پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ یہ میری بات نہیں ہے، یہ قرآن کی بات ہے۔ 100 جانے قربان اس آیت پر۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ کاسی کا پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے، لیکن اللہ کا قانون اور ضابطہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ بات یہی ہے۔ تو ہمیں صرف یہ سننے کے لیے نہیں ہے، اگر اللہ کے حکم کو سننے کے بعد دل یہ کہتا ہے ارے چھوڑو یار یہ تو سب مولویوں کی باتیں ہیں، اگر یہ ہو جائے تو پھر تو خطرے کی گھنٹی ہے، اور آدمی سوچ میں پڑ جائے بھائی یہ تو اللہ کا حکم ہے، یہ تو ہو کر کے رہے، یہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، یہ میں غلط کام کرنے جا رہا ہوں، تو پھر آپ لوگ لائق مبارکباد ہے کہ اللہ نے آپ کو ایسا مبارک دل عطا فرمایا۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا۔ دوسری پہچان کھرے مومن کی، جب ان کے سامنے قرآن کریم کی آیات پڑھ کر کے سنائی جاتی تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ دوسری پہچان ہے کھرے مومن کی۔ اے لڑکے سنو ادھر کو بات، ایمان گھٹتا اور بڑھتا، نفس ایمان تو برابر ہے، لیکن اعمال کی بنیاد پر اس ایمان کے اندر شاخ و برگ پیدا ہوتے ہیں۔ اس کو مثال سے سمجھو، زمین سے جو درخت نکلتا ہے وہ درخت ایک ہوتا ہے، جڑ سے لے کر کے اوپر تک درخت ایک ہوتا ہے، لیکن درخت میں پھر کبھی ہرے پتے نکلتے ہیں، اس پر کچھ پھول نکلتے ہیں، اس پر کچھ پھل نکلتے ہیں، الگ الگ چیزیں نکلتی۔
تو ایمان تو اس درخت کی طرح ہے جو درخت اوپر سے نیچے تک ایک ہے، لیکن جب آدمی اعمال کرتا ہے تو اعمال کی بنیاد پر اس کے اعمال اس کے ایمان میں درخت کے پتے نکلتے ہیں، جیسے درخت میں پتے نکلتے ہیں، جیسے درخت میں پھول نکلتے ہیں، اس طرح اس کے ایمان میں بھی پھول نکلتے ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو ہم یہ اللہ یہ کہتا ہے کہ جب ان کے سامنے آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ ایمان کے اضافے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی ذات کو عمل کے لیے تیار کرتے ہیں۔ پڑھنے کا مطلب ہے یعنی اس کا ترجمہ کر کے سنانا، جیسے میں تمہیں ترجمہ کر کے سنا رہا ہوں۔ سننے کے بعد اس لیے کہتے ہیں یہاں سننے کے بعد آپ کو یہاں سے یہ عہد کر کے جانا چاہیے کہ جو بھی ہو ہم نے آج جو اللہ کے پاک کلام میں سنا ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ الگ بات ہے کہ پھر شیطان نہ کرنے دے، لیکن ہمیں زیادت ہم ایمان، ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ اضافے کا مطلب ہے وہ پکا عزم کر کے اٹھتے ہیں کہ ہم جو ہے کیا کریں گے، عمل کریں گے۔ وہ ہونا چاہیے کیا نام، ایمان، ارادہ ہونا چاہیے پکا۔ دیکھو ارادہ میں بار بار وہ تبلیغی جماعت میں سناتا ہوں، ایک ارادہ وہ کرتے، ایک پٹھان آئے جماعت سے، چلہ لگا کر آئے، بیوی مغرب کا وقت تھا، بیوی کی بہت پٹائی کری، بیوی نے شور مچایا، سارے محلے والے جمع ہو گئے۔ لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے، بیوی نے کہا یہ مجھے مار رہے ہیں۔ کیوں مار رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں داڑھی رکھ۔ کیا رکھ؟ داڑھی رکھ۔ بیوی بولی بتاؤ، لوگوں نے کہا تو بے وقوف ہے، اس عورت کے داڑھی کیسے رکھ لے گی؟ بولے یہ بھی مجھے پتا ہے کہ داڑھی نہیں رکھے گی، نہیں آگے، لیکن ارادہ تو کرے کم سے کم۔ تو ایسے ارادہ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، اس پٹھان کی طرح جو ارادہ کرا رہا ہے اس سے تو داڑھی کبھی آئے گی نہیں۔ تو بھائی تھوڑی کوشش بھی کرنی چاہیے۔ دیکھو وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اے لڑکے تیسری صفت سنو، کھرے مومن کی 24 کیرٹ سونے کی طرح مومن کی تیسری صفت جس کے اندر وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتا ہے۔ تجھے کاروبار کرنا ہے تو کر، کاروبار کرنے کے لیے جو اسباب کی ضرورت ہے ان اسباب کو اختیار کر، باقی اللہ پہ چھوڑ دے، جو ہوگا دیکھا۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے۔ بھروسے کا یہ مطلب نہیں گھر میں جا کے سو جاؤ، گھر میں جا کے سو جاؤ کہ اللہ تعالیٰ کھلا دے گا، شریعت اس کی طرفداری نہیں کرتی ہے۔ شریعت یہ کہتی ہے اسباب اختیار کرو، اللہ تعالیٰ دے گا۔ اگرچہ تاریخ میں ایسا بھی ہوا ہے، تاریخ میں ایسا بھی ہوا ہے کہ اللہ نے بغیر کمائے لوگوں کو کھانا کھلایا ہے۔ چنانچہ کتابوں میں ایک قصہ لکھا ہوا، اللہ جانے کہاں تک سچ ہے۔ کسی مولوی کی تقریر ایک صاحب نے سن لی کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے جو چاہے عطا کر سکتا ہے۔ ایک آدمی نے تقریر سنی، اس نے کہا نہ کماؤں گا نہ اپنے ہاتھ سے کھاؤں گا، دیکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کیسے کھلاتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اور وہ ایک جنگل میں گیا، ایک درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گیا، اتفاق سے وہاں پہلے سے کھانا کسی کا رکھا ہوا تھا۔ وہاں ڈاکو آ گئے، انہوں نے دیکھا کہ اس آدمی کے پاس میں کھانا رکھا ہوا، ان کو چاہا کہ وہ ڈاکو لوگ کھانا کھائیں، لیکن ان کو شک ہوا۔ اس نے کہا کہ پہلے کھانا تو کھا، اس آدمی سے کہا۔ اب اس نے تو قسم کھا رکھی تھی نہ کماؤں گا نہ کھاؤں گا، اس نے کہا میں تو نہیں کھا رہا۔ چوروں نے کہا اس میں زہر ملا ہوا۔ کیا ملا ہوا؟ اس نے ہمارے لیے ملایا۔ اس کے چاروں طرف سے ڈنڈے پھیرے اور منہ کھول کر کے اندر ٹھوسا، تو اس نے مولانا سے کہا اللہ مولانا یقین آ گیا۔ سمجھ میں آئی بات کہ اللہ تعالیٰ کیسے کھلاتا ہے؟ تو سمجھ میں آئی بات۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، یہاں تو وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، ہم یہ نہیں کہتے آپ اسباب پر یقین کریں، مطلب یقین نہ، میں غلط کہہ رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں اسباب اختیار کریں، باقی بات اللہ پر چھوڑیں۔ ایک آدمی رئیس اپنے قبیلے کا حکمراں اللہ کے رسول سے ملنے کے لیے آیا، کہنے لگا اللہ کے رسول اونٹ پر آیا، اونٹ کو ایسی چھوڑ دوں مسجد نبوی کے باہر، اللہ پر بھروسہ کروں، یا پہلے رسی سے باندھ دوں تب بھروسہ کروں؟ آپ نے فرمایا رسی سے باندھے تب بھروسہ کر، ہے نا۔ لیکن بھائی انسان کی طبیعت الگ الگ ہوتی ہے، میں تمہیں بتاؤں، جب بات آ گئی تو کبھی کبھی آتی ہے بات، سن لو۔ انسان کا اللہ سے تعلق بھی الگ الگ ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت عمر، آپ نے پوچھا عمر کیا لائے؟ اللہ کے رسول گھر کے مال کے 2 حصے کیے، ایک بیوی بچوں کے لیے چھوڑا، ایک آپ کے لیے۔ تھوڑی دیر میں حضرت ابو بکر کیا لائے؟ حضرت ابو بکر اللہ کے رسول گھر میں جھاڑو مار دی، ایک سیدھ بھی نہیں بچا، سب اللہ کے راستے میں صدقہ۔ فرق ہوا، ابو بکر آدھا لائے، عمر نے سب صدقہ کر دیا۔
حضرت عمرو بن عاص سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے، اللہ کے رسول تشریف لے گئے، حضرت سعد نے کہا اللہ کے رسول میں بیمار ہوں، ایسا لگتا ہے زندگی نہیں ملے گی، میں چاہتا ہوں پورا مال اللہ کے راستے میں صدقہ کر دو۔ آپ نے فرمایا نہیں، سارا مال صدقہ مت کرنا۔ تو کہنے لگے اللہ کے رسول آدھا کر دو؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ کہا کہ 2/3؟ تو فرمایا نہیں، کہا 1/3 مال اور 2/3 اپنی بیٹی کے لیے چھوڑ۔ ابو بکر صدیق کو منع نہیں کیا اللہ کے رسول نے، ان سے نہیں کہا کہ آدھا مال گھر میں رکھ لے، سب لے لیا، لیکن سعد بن ابی وقاص کو منع کیا، اس لیے کہ لوگوں کے ایمان کی کیفیت الگ الگ ہوتی ہے۔ بعض لوگ اللہ کے نزدیک اتنے قرب ہوتے ہیں، وہ مشہور شعر ہے نا کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو بعض بندے اس شان کے ہوتے ہیں کہ وہ اگر قسم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ اس قسم کو پورا کر دیتے ہیں، لیکن ہم تو اس شان کے ہیں نہیں، تو ہمیں اسباب اختیار کرنے چاہیے اور باقی کام اللہ پر چھوڑ دیں۔ 3 باتیں ہو گئی۔ تو پہلی بات، جب اللہ کا ذکر آتا ہے تو دل کانپ اٹھتے ہیں، ذکر کا مطلب اللہ کا حکم آتا ہے تو بات مانتے ہیں۔ نمبر 2، جب آیتیں پڑھ کر کے سنی جاتی ہیں تو ایمان زیادہ ہوتا ہے، یعنی طے کر کے اٹھتے ہیں کہ ہم عمل کریں گے۔ تیسری بات یہ ہے کہ وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، کسی اور پر نہیں کرتے۔ سمجھ میں آئی بات؟ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ چوتھی بات یہ ہے کہ وہ نماز پڑھتے ہیں۔ کھرا مومن کی پہچان یہ ہے کہ وہ نماز پڑھتا ہے۔ اے لڑکے سن لے، نماز سے مراد ہے بدن کی عبادت۔ جو عبادتیں انسان کے بدن سے کی جاتی ہیں ان میں سے نماز سب سے افضل ہے۔ اللہ نے فرمایا وہ نماز پڑھتا ہو تب کھرا مومن ہے۔ یوں دعوے کرتا رہے وہ نماز نہیں پڑھتا، وہ اللہ کی نگاہ میں کھرا مومن نہیں۔ نمبر 5، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو مال ہم نے اس کو دیا ہے وہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہوں مال کو، یعنی مطلب یہ ہے کہ اپنے مال کی زکوٰۃ دیتا ہو اور زکوٰۃ کے علاوہ بھی کچھ نہ کچھ خرچ کرتا ہوں۔ اور میں کئی مرتبہ آپ کو بتا چکا ہوں، تجربہ کر کے دیکھو، روزانہ اپنے گھر میں ایک ڈبہ رکھ لو، روپے 2 روپے 5 روپے 10 روپے جتنی اللہ تعالیٰ تمہیں توفیق دے اس میں ڈالا کرو۔ سمجھ میں آئی بات؟ اس میں ڈالا کرو اور اپنے بچوں کی بھی عادت بنواؤ۔ یہ 5ویں صفت ہے، بغیر مال خرچ کیے کھرا مومن نہیں بن سکتا۔ اولئک هم المؤمنون حقا، اللہ فرماتے یہی سچے مومن ہیں۔ یہی لہم درجات عند ربہم ومغفرہ ورزق کریم، 3 چیزوں کے بارے میں فرمایا۔ جو ایمان کی حالت میں مرے گا مغفرت ہوگی، سارے ایمان والوں کی مغفرت ہوگی۔ ورزق کریم، آخر میں اللہ تعالیٰ رزق کریم دیں گے، سارے ایمان والوں کو جو چاہیں گے کھائیں گے۔ پیپسی کی ضرورت ہے پیپسی آ گئی، برگر کی ضرورت ہے برگر آ گیا، برگر کھاتا ہے، سمجھ میں؟ موموز آ گئے، جو مانگو گے وہ ملے گا۔ لیکن تیسری چیز میں فرق ہوگا، لہم درجات عند ربہم، اللہ تعالیٰ کے جنت کے درجات الگ الگ ہیں۔ اللہ کے رسول نے صحابہ سے فرمایا جو نماز پڑھتا ہے، ایمان لایا، نماز پڑھتا ہے اور رمضان کے روزے رکھتا ہے، اس کی مغفرت ہوگی۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہم لوگوں میں اس بات کو بیان کر دیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، جنت کے 100 درجے ہیں۔ کتنے؟ 100، اور ایک درجے سے دوسرے درجے کے درمیان میں ایسا ہے جیسے رات دن کا فاصلہ۔ جو اس میں فیسلٹی ہے اوپر والی جنت میں اس سے بڑی فیسلٹی ہوں گی۔ ایک ٹرین میں چڑھے ہو نہیں چڑھے؟ ٹرین میں ایک سلیپر کلاس ہوتا ہے جس میں ہوا آتی ہے، کچھ بچھانے کے لیے نہیں ہوتا، آدمی وہ سیٹ پہ لیٹ جاتا ہے، اس کا کرایہ بھی کم ہوتا ہے۔ پھر آتا ہے 3rd ٹائر جس کے اندر شیشے بھی بند ہوتے ہیں، ایسی ہوتی ہے، بچھانے کے لیے بھی ملتا ہے۔ پھر آتا ہے 2nd ٹائر، پھر آتا ہے 1st ٹائر۔ 1st ٹائر کے اندر اکیلا ایک روم ہوتا ہے، آدمی رہتا ہے۔ تو ایک ہی ٹرین میں الگ الگ درجات ہوتے ہیں اللہ کی جنت میں بھی۔ تو آپ نے فرمایا مغفرت تو جنت کی بنیاد، مغفرت تو ایمان کی بنیاد پر ہوگی، لیکن انسان کو عمل کرنا چاہیے تاکہ اسے بڑی سی بڑی جنت کیا ملے۔ جی دیکھیے، لہم درجات عند ربہم، ان کے لیے مختلف درجات ہوں گے ان کے پروردگار کے پاس، اور مغفرت ہوگی اور عزت والا رزق ہوگا۔ تو بھائی آج کا سبق یہ ہو گیا، میں پچھلی سورت سے اس کو جوڑ کر کے ایک بات بتا دیتا ہوں۔ پچھلی سورت جو گزری سورہ اعراف، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بالکل آخر میں فرمایا تھا کہ اپنے اندر صفات ملکوتی پیدا کرو۔ اے لڑکے، اللہ نے 3 مخلوقیں پیدا کی، فرشتے، انسان اور جنات۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کا سب سے قریبی دوست کون ہے ان تینوں مخلوق میں سے؟ فرشتے۔ بولو کون ہے؟ فرشتے۔ معلوم ہے وہ اللہ کے قریبی دوست کیوں ہیں؟ وہ اس لیے ہے کہ ان سے گناہ نہیں ہوتے، وہ ہمیشہ اطاعت کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ ہمیں بھی وہ صفات اپنانی چاہیے اگر ہم اللہ کا دوست بن سکتے ہیں۔ اور ان صفات میں سے سب سے پہلا کام یہ ہے، اگر ہمیں فرشتوں کی صفات بنانا ہے تو ہمیں جھگڑے کو ختم کرنا پڑے گا۔
اپنے معاشرے کو صحیح کرنا پڑے گا۔ اختلاف کی بنیاد پر، جھگڑے کی بنیاد پر، ایک دوسرے کی مخالفت کی بنیاد پر، میں نے ابھی بتایا علماء نے لکھا ہے، ارے معاشرہ کیا صحیح ہوگا؟ انسان دیندار کیا بنتا ہے؟ بے دین بن جاتا ہے۔ کیا بن جاتا ہے؟ آپ نے دیکھا نا، تھوڑا سا اختلاف ہو جائے، یہ پارٹی الگ مشورے کر رہی ہے، وہ پارٹی الگ مشورے کر رہی ہے، غیبت چگلی میں تباہ کر دیا، آدمی بددین بن جاتا ہے۔ تو آج کا سبق یاد کر کے لے کر کے جاؤ، نمبر 1 اللہ سے ڈرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ اختلافات کو ختم کرنا ہے، جو رشتہ داریاں اور تعلقات ہیں ان کو صحیح رکھنا ہے، ان کو باقی رکھنا ہے۔ نمبر 4 اللہ کا نام، اللہ کا حکم آ جائے اس کو قبول کرنا ہے، آیتیں پڑھ کر کے سنا دی اس پر عمل کرنے کا یہ پورا یقین نیت کرنا ہے، اللہ پر بھروسہ کرنا ہے، نماز پڑھنا ہے، اور جو مال اللہ تعالیٰ نے دیا اس میں سے خرچ کرنا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ مراد آباد میں انتقال ہوا ان کے خالق کا۔